نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ثم الحمد للہ 19 رمضان 19 پارہ۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے قیامت کا ہولناک دن بہت ہی مختصر ہوگا، بہت کم وقت کے لیے وہ وہاں ہوں گے۔ ان کا حساب اتنا آسان ہوگا کہ وہ اور جنت میں کیلولے کے وقت تک یہ فارغ ہو جائیں گے اور اپنے اہل خاندان کے ساتھ آرام فرما رہے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے مومن کے لیے دن اتنا ہلکا ہوگا جتنے میں دنیا میں وہ ایک فرض نماز ادا کر لیتا ہے۔ اسی طرح جب مومنوں کو جنت میں داخلہ ملے گا اس وقت بھی ان کی یہی تمنا ہوگی کہ میں کسی بھی درجہ پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اختیار کر لیتا۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے بہت امپورٹنٹ، بہت سوچ سمجھنے والا، بہت سمجھنے والا۔ انسان کو خوب سوچ سمجھ کر دوست کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو تم میں سے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کسے دلی دوست بنا رہا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے میں محبت کرتی ہوں، جسے میں اپنے دل سے چاہتی ہوں، کیا وہ نماز، روزہ، اچھے اخلاق، دین اور دین کے کاموں کے لیے محبت رکھتی ہے یا رکھتا ہے۔ یعنی چاہے اپنے عزیز رشتہ دار ہوں یا کوئی بھی، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے انسان اسی کے نقشہ قدم پر چل پڑتا ہے۔ آخرت میں تو اس کے ساتھ ہوگا، لیکن دنیا میں بھی انسان اس کے جیسا بنتا ہے، یعنی اس کو کاپی کرتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے یا رہنا چاہتا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے ہر جائز ناجائز کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دوستوں کے انتخاب میں احتیاط کریں اور صحیح انتخاب کریں۔ اور برا دوست کون ہوتا ہے؟ برا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے دین سے، اللہ کی نصیحت سے اور قرآن سے دور کرے۔ اگر آپ کا دل عزیز رشتہ دار، دوست یا کوئی بھی ایسا کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کا دشمن ہے، کیونکہ ایسی دوستی جو آخرت میں نقصان کا باعث بنے وہ اصل میں دشمنی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، امت میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جن کی طرف نبی بھیجے گئے، اس میں ایمان لانے والے بھی شامل ہیں، اور جنہوں نے کسی بھی طرح قرآن چھوڑا اور اس میں ایمان نہ لانے والے بھی شامل ہیں۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں قرآن کو سننے سے گریز، اس میں شور ڈالنا، اس پر ایمان نہ لانا، اسے چھوڑنا ہے۔ اسی طرح بقدر ضرورت اس کا علم حاصل نہ کرنا اور اسے حفظ نہ کرنا، یہ بھی چھوڑنا ہے۔ اور چونکہ ہمارے لیے تو عربی زبان ہے، اس لیے اس کی تلاوت کو نہ سیکھنا دراصل اس کو چھوڑنا ہے۔ اور اس کو چھوڑ کر انسان اپنے وقت کو کہاں استعمال کرتا ہے، کیونکہ ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو پڑھے۔ یہ اللہ نے انسان کے اندر فطری ضرورت رکھی ہوئی ہے کہ اگر قرآن نہیں پڑھتا تو ظاہر ہے پھر وہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے کسی طرح کچھ اور چیزیں پڑھے گا جو اس کے لیے ہدایت کی بجائے گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ جس طرح کچھ لوگوں کو شاعری سے بڑی ایڈکشن ہوتی ہے، ایک کے بعد ایک دیوان پڑھتے رہتے ہیں، اور اس میں کچھ باتیں صحیح ہوتی ہیں اور کچھ غلط ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ ناولز کے ناولز پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب تو خیر میڈیا کا دور ہے، اب تو کچھ لوگ پڑھنے کی بجائے ہر کوئی ٹک ٹاک پر بیٹھا ہوا ہے، ایک کے بعد ایک عجیب و غریب چیز دیکھے چلے جا رہے ہیں، اور بعض اوقات گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کبھی انسان ایمانداری سے اپنے ساتھ مخلص ہوتے ہوئے سوچے کہ اس کا ٹائم کہاں گیا، اس نے کہاں ٹائم لگایا۔ یعنی ہر وہ شخص جو کہتا ہے ٹائم نہیں ہے، وہ ضرور اپنا جائزہ لے، اپنی خود احتسابی کرے کہ اس کا ٹائم کہاں ہے، کہ وہ اپنے ضروری فرائض سر انجام نہیں دے رہا، اور اس کا سب سے بڑا فرض قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ اور اسی طرح ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن سے شفا حاصل کرنے کو چھوڑ دینا اور قرآن سے اپنی بیماریوں کا علاج کرنا، یہ سب اللہ کے
اس قول میں داخل ہے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ علامہ شرقیطی کہتے ہیں ہر مسلمان جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس آیت کریمہ میں غور و فکر کرے اور بار بار گہری نظر سے دیکھے تاکہ وہ اپنے نفس کے لیے عظیم پریشانی اور بڑی مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا لے، جو اس روئے زمین کے تمام مسلمان اور مالک جو اس روئے زمین کے تمام مسلمان و مالک شامل عام ہیں، اور وہ ہے کہ قرآن کریم کو ترک کرنا، یعنی مسلمانوں کی اکثریت نے اب قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ گھروں کے اندر آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو صبح کے وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہوں اور ان کی تلاوت سے گھر گونج اٹھے، یا قیام میں پڑھیں۔ رمضان میں صرف قرآن کو محدود حد تک پڑھنا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا اور بھول جانا، یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ بہت انٹرسٹنگ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش سے محبت کیا کرتے تھے اور فرماتے کہ یہ بارش کا پانی ابھی ابھی اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور استغفار سے بارشیں برستی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے اور تم پر برستی بھی بارش اتارے گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ ہم سب بھی، اب آگے دیکھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، ہم سب بھی اپنے رویوں پر غور کریں۔ اگر کوئی شخص مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہم پر کوئی الزام لگا رہا ہو، ہم پر کوئی ایسی بات کر رہا ہو جو بالکل ناحق ہے، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم فوراً بحث کر کے اس کے ساتھ الجھ پڑتے ہیں، بحث شروع کر دیتے ہیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا تھوڑی دیر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تاکہ وہ پوری بات کرے، کیونکہ ہم اس کو وہیں سے کاٹ دیتے ہیں، بس بس بس، لہٰذا نہ وہ سمجھتا ہے نہ ہم سمجھتے ہیں، معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ رحمان کے بندوں کے اندر ایک پیشنس، صبر، سننے کے لیے پیشنس ہوتا ہے، اور بدسلوکی کے مقابلے میں مسکرا کے جواب دینا ہمارے ساتھ، یعنی ہمارے ساتھ جب کوئی بدسلوکی کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اب اس کی اگزامپل دیکھیے، ایک بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگا اور اتنی زور سے آپ کا کپڑا کھینچا کہ آپ کے جسم پر نشان پڑ گیا۔ وہ بدو کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس اللہ کا جو مال ہے اس میں سے مجھے دے دیں، مجھے دیے جانے کا حکم دیجیے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آتا، آنکھیں دکھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پیچھے کرتے یا چل پڑتے، اور اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو یقیناً ایسا ہی کرتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، اسے اٹینشن دی، مسکرائے اس کے سامنے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ دینے کا حکم دیا۔ اس سے مراد ہے کہ رحمان کے بندے جاہلوں سے اعراض برتتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ رحمان کے بندے کہتے ہیں سلام ہے۔ اللہ ہم سب کو رحمان کے بندوں کی صفات اپنانے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔